عثمان خان کی کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ عثمان خان کس طرح کا شخص تھا۔ اس کے اندر کچھ باتیں بہت خاص تھیں جو اسے آنے والے دنوں میں بہت بڑی سلطنت کا بانی بنانے کے لیے بہت کام آنے والی تھیں۔ وہ اسلام پر بہت یقین رکھتا تھا اور جو لوگ مذہبی ہوتے تھے وہ ان کو اپنے راجے میں اپنی سلطنت میں ایک اچھا عہدہ بھی دیتا تھا۔ جو روایات صدیوں سے چلی آ رہی تھی کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا اس کا سالار بنے گا، اس روایات کو ختم کیا عثمان خان نے اور جنگجو لوگوں کو اوپر آنے کا موقع دیا عثمان نے۔ جو لوگ عثمان کے خلاف جاتے تھے ان کو وہ اپنے قبیلے سے باہر جانے کو کہتا تھا۔ اس طرح اس نے کسی بغاوت یا سازش کے خطرے کو کم کیا۔ ویسے تو عثمان خان ایک طاقتور، مغرور اور سمجھدار سردار تھا اور جو بھی نئے علاقے وہ فتح کرتا تھا ان کو وہ اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں کو سنبھالنے کے لیے دے دیتا تھا۔ یہ اس کی دور کی سوچ کا کمال تھا کہ ایک طرف تو اس نے جیتے ہوئے علاقوں کو رشتہ داروں اور بھائیوں میں بانٹ کر ان کو خوش رکھا، لیکن سبھی علاقوں پر اپنا رعب برقرار رکھا۔ جیسے کہ پہلے ہوتا تھا کہ جنگ میں جیتا ہوا سارا مال جنگ کے سردار کے پاس چلا جاتا تھا۔ یہ روایات ختم کی عثمان خان نے۔ یہ روایات عثمان خان نے بدل دی اور جیتا ہوا سارا مال غنیمت اس نے اپنے جوانوں اور قبیلے کے لوگوں میں بانٹا۔ عثمان خان بہت سمجھداری سے فیصلے لیا کرتا تھا اور اپنے اصلاح کاروں کی بات مانتا تھا، ان سے اصلاح کر کے ہی کوئی قدم اٹھاتا تھا۔ اب تک کی کہانی میں آپ نے جانا کیسے ایک عام سے ترک سردار نے کیسے اتنی فتوحات اور بڑے بڑے فیصلے کیے اور کیسے اس نے اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اپنے والد ارطغرل کی وفات کے بعد اقتدار میں آتے ہی حملے کرنے شروع کر دیے۔ اس کی زیادہ تر لڑائیاں بازنیتی عیسائیوں کے ساتھ ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ بازنیتی قلعے داروں کی سرحدیں عثمان خان کی فتح کے علاقوں کے بالکل ساتھ ساتھ تھیں، اس لیے ان کے ساتھ جھڑپیں اکثر آتی رہتی تھیں۔ اقتدار میں آنے کے پہلے ہی سال راجہ حصار کا مراکہ پیش آیا۔ عثمان نے قلعے کو فتح کر کے بازنیتیوں کو آئندہ کے لیے محدود کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد سن 1300 میں تتاریوں نے ایشیائے کوچک پر حملہ کیا اور اسی جنگ میں سلجوقی سلطنت کا آخری بادشاہ سلطان علاء الدین مارا گیا۔ اس کی وفات کے بعد ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب بالکل آزاد اور خود مختار تھا عثمان خان۔ سلطان کی وفات کے بعد ایشیائے کوچک کے ترکوں کی سرداری اور پورے ملک کی حکومت کے لیے فریقین کے درمیان جنگ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ عثمان خان کا قبیلہ کئی ان سب سے طاقتور تھا تو اس نے ان سب کو شکست دی۔ عثمان خان جن علاقوں کو جیتتا تھا ان کی فوج اور سرداروں کو اپنے لشکر میں شامل کر لیتا تھا۔ اس کی فوج میں کئی علاقوں کی فوج کے لشکر ہوتے تھے اور یوں اس نے ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج بنا لی تھی۔ یہ اس فوج سے ایک کے بعد ایک بازنیتی قلعہ فتح کرتا چلا گیا۔ بالآخر اس نے اپنی اس فوج سے بازنیتیوں کا یعنی شہر قبضے میں لے کر پہلی بار اپنی مملکت کا پائے-تخت بنایا۔ یہ اس کی اب تک کی سب سے بڑی فتح تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور کچھ سال بعد لگ بھگ سن 1300 میں عثمان کا مقابلہ پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ فوجوں کے ساتھ کیون حصار کے مقام پر ہوا، جس میں ایک عظیم الشان فتح حاصل کی تھی عثمان خان نے، اور 6 سال کے اندر اس کی فتح کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ یہ بازنیتی قلعوں کو ایک کے بعد ایک فتح کرتا گیا اور یوں اس کی فتح کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا۔